آغاز کرتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 7 کا. اس طرح آپ نے سورہ بقرہ شروع کی ہے تو سورہ بقرہ کی آیات کے جو آج ہمارے شروع ہیں وہ 33 to 40 ہے. وہ ہم 31 آیت سے دوبارہ اس میں پہلے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک شیئر کی گئی ہے. آپ نے بہرحال کل پڑھا ہو تو کل میں نے آپ کے ساتھ کوشچن آنسر شیئر کیے تو آپ نے دیکھ لیے. یہ کوشچن آنسر کل آپ کے ساتھ شیئر ہوئے تھے, میں نے کہا آپ نے دیکھ لیے تھے کل سر واٹس ایپ گروپ میں آپ نے شیئر کیے تھے. جی واٹس ایپ. بہرحال اگر آپ نے نہیں دیکھے تو وہ دیکھ لیجیے گا. یہ آپ کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیے جا چکے ہیں اور یہ آپ کے LMS پہ بھی اپلوڈ ہو جائیں گے. یہ کچھ اس کے اہم مباحث ہے جو ہم نے تیار کیے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. جس طرح ہم انشاءاللہ آتے ہیں تو فی الحال اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں. یہ ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرشتوں سے پوچھا کہ میں زمین میں بنانے والا ہوں ایک خلیفہ. تو اس کے بارے میں یہ ہم نے آیت پڑھی تھی. بہرحال اب دوبارہ ہم تھوڑا دوہرا لیتے ہیں. وہ اس قول ربو کا للملائکۃ جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں بے شک زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا وتجعل فیہا تو وہ کہنے لگے کیا آپ بنائیں گے اس میں من یفسد فیہا جو اس میں فساد کرے گا ویسفک الدماء اور اس میں خون بہائے گا ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں. قال تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس جو کہ آیت بڑی اہم ہے لہٰذا اس کو پچھلے ہفتے صرف ترجمہ پڑھا گیا تھا تو اس کو دوبارہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ایٹ لینتھ. اس میں یہ ہے کہ یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا. اب یہاں سب سے پہلا مسئلہ خلیفہ کے حوالے سے تو اس میں مختلف قول ہے. پہلا قول تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیفہ اگر مانا جائے آدم علیہ السلام کو تو خلیفہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کی نیابت میں جو اس کو اختیارات دیے جائیں ان اختیارات کو ان ہدایتوں اور ان ہدایات انسٹرکشن کے مطابق استعمال کرے جو اس کو دی جائیں گی. اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ جو انسان ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیفہ ہے. اچھا, اس کی تائید ہوتی ہے قرآن مجید کی اس آیت سے جو سورہ احزاب کے اندر موجود ہے. اللہ فرماتا ہے آخری رکوع ہے سورہ احزاب کا. اللہ فرماتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا. کہ ہم نے امانت سے مراد ہے بار خلافت کہ خلافت یہاں کس طرح قائم کرنی ہے وہ ہم نے پہاڑوں پر پیش کی علی السماوات والارض والجبال پہاڑوں پر آسمانوں پر زمین پر فابینا تو انہوں نے نا اس کو انکار کر دیا. وہ انکار سے مراد ہے کہ وہ ڈر گئے. اشفقن منها تو انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا. تو خلیفہ اگر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ایک قول کے مطابق لیا جائے تو اللہ کے خلیفہ سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کہیں چلا گیا ہے تو اس کے بعد قائم مقام کے طور پر انسان جو ہے وہ فرائض سر انجام دے گا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نقائص سے پاک ہے. اچھا, خلیفہ کا جو دوسرا قول ہے نا وہ اس کی تائید بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پہلے پیدا کیا تھا. یہاں میں آپ سے وہ شیئر کر دیتا ہوں جو یہ والی مباحث ہے. اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو کلیریفیکیشن ہو جائے. اب دیکھیے اس میں یہ ہے کہ خلیفہ کے لفظ سے کیا مراد ہے. اب نظریات ایک تو یہ ہے کہ خلیفہ سے مراد ہے کہ آدم علیہ السلام جنوں کے خلیفہ تھے, یعنی کہ جن جو ہے نا وہ کائنات میں پہلے آباد تھے. جس طرح سورہ ہجر میں آیت نمبر 27 ہے اللہ فرماتا ہے والجان خلقناہ من قبل من نار السموم کہ ہم نے جو آگ ہے اس سے جنوں کو اس سے پہلے پیدا کر دیا تھا. انسان کی خلقت سے پہلے جنوں کو پیدا کر دیا تھا. تو اس رائے کے مطابق اللہ حی ہے لا یموت ہے لہذا کوئی اس کا خلیفہ اور نائب نہیں بن سکتا. تو انسان سے پہلے یہاں پر جن آباد تھے اور ایک بعض روایات میں آتا ہے کہ جنہوں نے جب یہاں پر فساد مچایا تو فرشتوں نے انہیں سمندر کی طرف دھکیل دیا اور اس کے بعد ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنے کا خیال یعنی کہ پیدا کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حکمت و خشیت ہے اس کے مطابق ایک منصوبہ اللہ کا کہا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا خلیفہ. ایک تو یہ نظریہ ہے. تو دوسرا نظریہ اس میں آتا ہے کہ خلافت کے لیے اور نیابت کے لیے موت یا تو موجود نہیں بلکہ کوئی بھی طاقتور ہستی اقتدار والی ہستی وہ اپنی موجودگی میں کسی کو اختیار دے سکتی ہے لمیٹڈ. تو کچھ اختیار دے کر اسے کہہ سکتی ہے کہ جی آپ اس اختیار کو یوز کریں
اور اس کے بعد نظام چلائیں. اس کی تائید ہوتی ہے جو قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. تو جو عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ ان کے نزدیک دوسری رائے راجح ہے کہ اس کے مطابق یہ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا. بہرحال یہ بات اس خلیفہ کے مباحث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہرحال خلیفہ بنایا. اب یہ ایک نظریہ ایک ہے، ایک دوسرا نظریہ یہ. بہرحال دونوں نظریات کے اندر جو اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق زندگی گزارے گا اور لوگوں کو بھی اس بات کی تلقین کرے گا. اچھا، اب آگے اگلا مسئلہ یہ بنا کہ فرشتوں نے اسی جو جنوں کی جماعت پہلے گزر چکی تھی جنہوں نے فساد مچایا تھا اس کی وجہ سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات پر فرشتوں نے اعتراض کیا ہے. تو یہ اعتراض نہیں ہے، بلکہ اصولی بات یہ ہے کہ جو پہلے جنوں کے حالات فرشتوں کو معلوم تھے کہ انہوں نے فساد کیا، تو لہٰذا انہوں نے اسی کے تحت یہ بات کی کہ آپ اس میں جو یہ مخلوق بنائیں گے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی طرح یہ فساد کرے، اور چونکہ آپ اس میں اختیارات دے رہے اور یہ زمین کے اندر فساد برپا کرے گی، خون بہائے گی، جبکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں. تو تسبیح اور تقدیس کا فرق بھی ہوتا ہے. تسبیح اور تقدیس میں فرق ہے. سابہ یسبح، اس کا مطلب ہوتا ہے تیز رفتاری سے چلنا پانی میں یا ہوا میں، اور تقدیس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے عیب جو اس کے اندر نقص پیدا ہوتے ہیں یا نقص جو اس کے سامنے اس کے بیان کیے جاتے ہیں ان نقائص سے اس کو بری ذمہ قرار دینا. تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ یہ ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، تو یہ اس کی تسبیح ہے. اور اس کی تقدیس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے جو نعوذ باللہ شرکیہ نظریات پر لگائے جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ اکیلا قادر نہیں بلکہ اس نے بعض لوگوں کو اپنا ساتھی بنایا ہوا ہے. تو اس طرح کے نقائص اور عیوب سبحان ربک رب العزت عما یصفون کے تحت کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو لوگ اس کے ذمے لگاتے ہیں اور اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے اللہ کی بیٹی ہے، کوئی کہتا ہے اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہوا، کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے اختیارات دیے ہوئے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبیوں کو اختیار دے دیا ہے، ولیوں کو اختیار دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرتے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو یہ بڑی اصولی آیت ہے. اس کے مطابق ایک بات تو یہ واضح ہوتی ہے کہ آپ کو ہر چیز کے دو پہلو دیکھنے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ دو پہلو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ دو پہلو کیا ہے؟ ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، یہ ایک پہلو ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دو پہلو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ انہیں جو انسان ہے انہیں کے اندر انبیاء کو بھیجا علیہ السلام، اور انہیں کے اندر اتنے عظیم الشان لوگ پیدا کیے. اور اس کے بعد یہ کہ انسان کو اختیارات دے کر اسے طاقت اور قوت دے کر اسے ارادے کی قوت دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عظمت عطا کی. اچھا جی، اب دوسرا پہلو، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کو آپ یوں بیان کریں جیسے موت لے لیں آپ. تو اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں موت کے بارے میں تصور ہے کہ موت کو ایک مصیبت سمجھا جاتا ہے، یہ کہنا ٹھیک ہے جی. تو موت کا دوسرا پہلو کیا ہے بتائے گا جی آپ میں سے؟ جی کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ بتانا چاہے موت کا پازیٹیو پہلو کیا ہے؟ زندگی. موت کے اندر پازیٹیو پہلو کیا چھپا ہوا ہے؟ نیک لوگوں کے لیے اجر اور ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات. ہاں جی، چلے آپ کا سوال، آپ کا آنسر کافی حد تک درست ہے. دیکھیے آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں انسیکٹس ہوتے ہیں، چپلیاں، اس طرح ہی کیڑے مکوڑے. آپ دیکھیں اگر اللہ موت پیدا نہ کرتا تو آپ اس کیڑے مکوڑے کو مارنے کی کوشش کرتے اور اس میں مرنا نہیں تھا، تو بتائیے آپ کے لیے مشکل ہوتی کہ نہ ہوتی؟ میرا پوائنٹ آپ کو سمجھ آیا جو میں نے کہا آپ کو؟ میں نے آپ سے سوال، آواز تو صاف ہے، وہ اپنا مائکروفون آپ ٹھیک کر لیں. آواز میں نے یہ پوچھا سوال کہ گھروں کے اندر چھوٹی موٹی چیزیں نقصان پہنچانے والی چیونٹیاں یا مکھیاں یا اس طرح کے مچھر وغیرہ ہوتے ہیں، آپ ان کو چھڑکتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں اور آپ کو سکون مل جاتا ہے. اگر موت اللہ پیدا نہ کرتا اور آپ چھڑکتے وہ نہ مرتے تو بتائیے آپ کی پرابلم تھی یا نہیں تھی؟ یہ سوال ہے. جی سر. ٹھیک ہے، پرابلم تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نا ایک پلیزنٹ چیز رکھی ہوئی کہ ہم مارتے ہیں، کیڑے مر جاتے ہیں تو ہمارے لیے ایک پلیزنٹ چیز آ جاتی ہے کہ ہم پرسکون ہو جاتے ہیں.
اسی طرح برے آدمیوں کی موت ہے جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، جس طرح فرعون، حامان، ابو لہب. اب یہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کو ان سے نجات ملی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان فساد کرے گا، خون بہائے گا، یہ ایک پہلو ہے. لیکن انہی انسانوں میں نبی پیدا ہوں گے، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے، بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوں گے، بڑے بڑے سمجھدار لوگ پیدا ہوں گے کہ پوری دنیا کے اوپر ان کا اثر ہوگا. تو یہ بات یہ آپ کو معلوم ہے کہ اختیار کے ساتھ، کہ اختیار موجود ہو، اس کے باوجود آدمی گناہ نہ کرے، یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ آدمی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اس طرح روبوٹ والا ہے. تو فرشتوں سے اس لیے انسان کو افضلیت حاصل ہے، ایک تو علم کی بنیاد پر حاصل، اور اس بات پہ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا. اختیار ہونے کے باوجود، اس طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار ہونے کے باوجود بدکاری کی دعوت کو قبول نہیں کیا. تو یہ زیادہ بڑا عزم ہے اور یہ زیادہ بڑی عظیمت والی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تسبیح کرنے کی اور تقدیر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. اس طرح آپ کو پتہ ہی آج کل کے 10 دن ہیں، تو لہٰذا یہ فرشتوں کے حوالے سے واضح ہو گیا. اور یہ بھی واضح ہو گیا آخری ٹکڑے سے کہ فرشتے علم غیب نہیں جانتے، کیونکہ فرشتے علم غیب جانتے ہوتے ہیں تو اللہ یہ کو فرماتا ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. جو اللہ جانتا ہے وہ فرشتوں کو نہیں پتا. تو لہٰذا اللہ کا وہ علم، اس کا کوئی احاطہ نہیں ہو سکتا جو فرشتے نہیں جانتے. فرشتوں کا ایک محدود علم ہے، وہ آپ کو معلوم ہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آیت کلیئر ہوگی جی آپ کو. آگے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے. اب یہ نام سے واضح طور پر مراد ہے کہ دنیا میں جتنی بھی آپ چیزیں دیکھتے ہیں ان کی صفات ہیں، جس طرح کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، دوائیاں ہیں، اور کئی چیزیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ انسان ریسرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو چیزوں کے خواص، چیزوں کی پراپرٹیز، چیزوں کے کریکٹرسٹکس کا علم عطا کر دیا. اور اس کے بعد ثم عرضهم علی الملائکہ. اچھا، آپ کو یہ معلوم ہے کہ جس طرح فرشتہ ہے، فرشتے جس چیز کا علم جانتے ہیں ان کو اسی کا پتہ، باقی ان کو کسی کا پتہ نہیں. جیسے بارش والے فرشتے کو صرف بارش کا پتہ ہے، وہی والے فرشتے کو وہی کا پتہ ہے، دوسرے فرشتے کو صرف اس کی ڈیوٹی، موت والے فرشتے کو صرف موت کرنے کا پتہ ہے. لیکن انسان کو اللہ نے سرسری علم عطا کیا ہے، ہر چیز کا مکمل علم عطا نہیں کیا. سرسری سے مراد ہے تھوڑا تھوڑا علم عطا کر دیا. پھر اللہ نے انسان میں جستجو رکھ دی. اللہ نے انسان کو حواس خمسہ عطا کر دی، 5 سینسز عطا کر دی. اللہ نے ذہن کی قوت عطا کر دی، دل کی قوت عطا کر دی. اللہ فرماتا ہے کہ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ ہم نے آپ کو کیا دیا؟ آپ کو سماعت دے دی، آپ کو آنکھیں دے دی، آپ کو دل دے دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی، آپ کو ٹانگیں عطا کر دی، آپ کے ہونٹ بنا دیے، آپ کو چکھنا سکھا دیا، دیکھنا سکھا دیا، سننا سکھا دیا. تو یہ تمام چیزوں کو استعمال کر کے اللہ کے حکم سے وہ سرسری تھوڑے سے علم کو دیکھیے، تھوڑے سے علم کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسان نے اپنے ذہن کو استعمال کر کے کتنی ورائٹیز پیدا کی ہے کہ آج انسان ہر چیز کا عالم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم چیزوں کے خواص کا، تمام چیزوں کی پراپرٹیز کا، جس کو آپ کیمسٹری وغیرہ میں پڑھتے ہیں یا بایو وغیرہ میں پڑھتے ہیں، وہ سارا علم آدم علیہ السلام کو سکھایا. پھر اللہ نے فرشتوں کی طرف ان کو بھیجا، فرشتوں پر ان کو پیش کیا. فقال، تو کہا ہم بھی یونی بھی اسماء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اللہ اکبر. قالوا، تو فرشتوں نے کہا سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا مگر ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں سکھا دیا. مراد کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جتنا علم دیا ہے، فرشتوں کے پاس صرف اتنا علم ہے، اس کے علاوہ وہ علم نہیں ان کے پاس. لا علم لنا الا ما علمتنا، مگر وہ جو ہم نے آپ کو سکھا دیا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ علم رکھنے والے بھی ہیں، حکمت رکھنے والے بھی ہیں. آپ کو معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہوا ہے. انسان کو جب پیدا کرنا ہے تو فرشتوں نے انسان اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں یہاں بیان کی ہیں کہ اگر اللہ آپ نے پیدا کیا ہے تو آپ اس کی حکمت سے واقف ہیں، آپ اس کے بارے میں علم بھی رکھتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پاکیزگی فرشتوں نے یہاں پر بیان کی ہے کہ اللہ علیم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے. قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم، آپ بتائیے ان کو باسمائہم، ان چیزوں کے نام. ولما، جب انباہم باسمائہم، انہوں نے فرشتوں کو ان کے نام سکھا دیے. تو قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ نے؟ الم اقل لکم، میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا، خبردار نہیں کیا تھا کہ انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں. کیا جانتا ہوں؟ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو. وعالم، اور میں جانتا ہوں ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو. اس سے اب کیا مسائل نکلتے ہیں؟ پہلا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی حکمت کو واضح کر دیا کہ آدم علیہ السلام کو بنانے کا مقصد یہ، پہلی بات.
دوسری بات یہ بھی پتہ چل گیا کہ انسان میں اگر فتنے اور شر کا پہلو ہے تو صلاح اور خیر کا پہلو بھی موجود ہے، اور صلاح و خیر کا پہلو غالب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے اندر نمرود اور شداد اور اسی طرح یہ فرعون، حامان، قارون جیسے لوگ پیدا ہوئے، مگر اسی انسانوں کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جیسے، اور اسی طرح صحابہ کے شاگردوں جیسے، پھر اولیاء اللہ کی طرح کے لوگ پیدا ہوئے۔ تو صلاح ایک ہے آپ کی صلاح اور خیر، اس کا پہلو موجود ہے، اور فتنے اور شر کا پہلو بھی موجود ہے۔ تو فتنے اور شر کے پہلو کو جو کم ہے اس کے مقابلے میں صلاح اور خیر کا پہلو بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ علم عبادت سے افضل ہے، علم جو ہے وہ عبادت سے افضل ہے۔ عبادت تو فرشتے کر ہی رہے ہیں، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہوئی ہے، اور اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو علم والے ہیں اور بغیر علم والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت، آدمی نوافل پڑھتا رہے 1000 2000 لیکن اس کو علم نہ ہو، تو وہ آدمی اس آدمی پر غالب نہیں آ سکتا جس کے پاس علم ہے، چاہے اس کی عبادت کم ہے۔ عبادت سے مراد ہے فرض عبادت، تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ فرائض لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نوافل آپ کے ذمہ لگائے ہوئے، اگر آپ نوافل کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے مثال کے طور پر، اور آپ کے پاس علم موجود ہے، تو وہ علم جو ہے وہ اس پر غالب ہے، کیونکہ عبادت کا تعلق جو ہے مخلوق سے ہے، جبکہ علم کا تعلق خالق سے بھی ہے اور مخلوق دونوں سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، علم کا تعلق خالق سے بھی ہے، مخلوق سے بھی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، پھر آپ نے اس کو مخلوق کے ذمہ لگا دیا، مخلوق کو عطا کر دیا، اور انسان فرشتوں جیسی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن اپنے علم کی بنیاد پر وہ فرشتوں سے افضل ہو گیا ہے اور خلافت کا مستحق بن گیا ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ نے علم عطا کیا ہے وہ اس کی وجہ سے کمال پر پہنچا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انہیں انسانوں میں سے ہی اللہ یستفی من الملائکۃ و من الناس، اللہ نے ان فرشتوں کے اندر اور انسانوں کے اندر پھر اپنے رسولوں کو چنا۔ جی واضح ہوئی نہیں آیت؟ یس سر۔ وائز اب آگے اگلا مسئلہ شروع ہوتا ہے سجدہ کرنے کا۔ فرمایا وائز قلنا، جب ہم نے فرمایا للملائکتی فرشتوں سے، اسجدوا لآدم کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر کہ وہ سجدہ کیا ہے۔ تو سجدے کے دو معنی بیان ہوتے ہیں۔ ایک سجدے کا معنی بیان ہوتا ہے کہ آدمی کا واقعی سجدے میں گر جانا، اور دوسرا معنی بیان ہوتا ہے ذرا سا جھک جانا، جس طرح یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے نا، خروا لہ سجدا، کہ وہ ان کے ابو اور ان کے جو بچے بھائی ہیں وہ سارے خروا لہ سجدا، وہ سجدے میں گر پڑے۔ ایک تو یہ اس کی تعویل کی جاتی ہے کیونکہ لوگ اس میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کرنے کو حکم دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر جو وضاحت موجود ہے وہ بالکل کافی اور شافی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جائے تو اللہ ڈائریکشن دے سکتا ہے، چیک بنا سکتا ہے، آپ کو ایک سمت دے سکتا ہے کہ آپ نے اس طرح سجدہ کرنا۔ جسٹ لائک ابھی آپ دیکھ لیں، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں مغرب کی، تو آپ اپنا چہرہ جو ہے کس طرف کریں گے؟ جس طرف غروب ہوا تھا اس طرف، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ قبلے کی طرف آپ کو منہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آپ جب آپ کعبے میں جاتے ہیں، کعبے کا طواف کر کے فارغ ہوتے ہیں اور آپ اس کے بعد نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو سامنے آپ کعبے کو اپنی جہت بناتے ہیں، ڈائریکشن کہ میں نے اس طرح منہ کرنا ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ کعبہ ہمارا رب نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ بتائیے، کعبہ ہمارا رب ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے؟ جی ٹھیک ہے، اللہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ڈائریکشن بتا دی کہ یہ کعبہ ہے تو اس طرح سجدہ کرنا ہے۔ اسی طرح اس کا بڑا جو لاجیکل جواب تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کے مرتبے اور مقام کی بنیاد پر اس وقت ایک جہت بنا دیا کہ آپ اس طرح منہ کر کے تمہیں سجدہ کرو۔ یہ بالکل وضاحت ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو دوسری جو وجہ بیان کی جاتی وہ ہے کہ یہ وہ سجدہ تعظیمی ہے۔ اگر سجدہ مان لیا جائے وہ سجدہ تعظیمی ہے، اور سجدہ تعظیمی کا مطلب ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی جو ہے اس وقت جائز تھا اور اب یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس طرح آپ شریعت کے ارتقاء سے واقف ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترمذی میں مشہور فرمان موجود ہے کہ اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کو اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ایک بات تو یہ واضح ہو گئی۔ اور اگر سجدے کا معنی لیا جائے ہلکا سا جھکنا، تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ذرا جھکنے میں کوئی حرج نہیں ہے،
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے. ایک بات. اچھا دوسرا مسئلہ یہ بنا, دوسرا مسئلہ جو سوال لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو ہوا, تو ابلیس کہاں سے آ گیا کہ انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. اچھا اس کا پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ابلیس قرآن مجید کی نص کے مطابق, تو قرآن کے اندر نص سورہ کاف کے اندر موجود ہے, ابلیس بلا شک و شبہ جنوں میں سے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کا خود ارشاد فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربی, کہ وہ جنوں میں سے تھا, ففسق کا تو اس نے انکار کر دیا, اللہ کے حکم سے باہر نکل گیا, فسق کیا. اور آپ کو معلوم ہے فرشتوں کے اندر فسق کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے یعلمون ویفعلون ما یؤمرون, فرشتے وہی کام کرتے جو ان کو کہا جاتا ہے. تو ابلیس کو, چونکہ ابلیس وہاں پر موجود تھا اور ابلیس وہاں پر اپنی عبادت کی وجہ سے, چاہے جنوں کی جماعت میں سے تھا لیکن اپنی عبادت کی اور کثرت کی وجہ سے وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. لہٰذا پروٹوکول کے تحت جب اس بزم کے اندر, اس محفل کے اندر ابلیس بھی موجود تھا تو وہ بھی اس حکم کے اندر شامل ہو گیا اور اس کو بھی حکم ہوا کہ سجدہ کر الا ابلیس, مگر اس نے سجدہ نہیں کیا. دو وجوہات کی بنیاد پر, ابا واستکبر. ابا کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا, اطاعت سے باہر نکل جانا, واستکبر اور تکبر کرنا. تو کیا اس نے کیا؟ ابا واستکبر. میں یہاں پر آپ کے لیے سبق کھولتا ہوں تاکہ آپ کو نا دوسرا مسئلہ بھی واضح ہو. اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کو بتایا گیا ہے, یہ سوال نمبر 6 میں لکھا ہوا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو حکم فرشتوں کو تھا, تو ابلیس اس حکم میں کیوں شامل ہوا؟ اس کا پہلا قول ہے کہ ابلیس اگرچہ جنوں کی جنس میں تھا لیکن اپنی عبادت گزاری کی بنیاد پر فرشتوں میں غلامی ملا رہتا تھا. اور ابلیس جو ہے نا, وہ جب فرشتوں نے جنوں کو سمندروں کی طرف باہر بتایا تو ابلیس کے ذہن میں یہ تھا کہ اب مجھے خلافت مل جائے گی زمین کی, اور نہ ملنے پر اس نے آدم علیہ السلام پر فضیلت کا اظہار کیا. اسے قرآن مجید نے ابا اور تکبر قرار دیا ہے. اور قول نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس کی عبادت کی بنیاد پر اعزازاً, یعنی کہ آپ کو پتہ ہے, آپ کو معلوم ہوگا علمی لحاظ سے بعض ڈگریز ایسی ہوتی ہیں جو اعزازاً دی جاتی ہیں, جس طرح کسی صدر مملکت کو دے دیا, وزیر اعظم کو دے دیا. اس کا باعث یہ علم ہے جی آپ کو, آنریری ڈگریز کا پتہ ہے نا آپ کو کہ آنریری ڈگری ملی ہے جی کسی وزیر کو یا کسی مشیر کو یا کسی صدر کو, پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی ہے, ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی ہے, اس کے بعد لکھا ہوتا ہے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری آپ کو دی جاتی ہے, حالانکہ اس نے پی ایچ ڈی وغیرہ نہیں کی ہوتی. تو اسی طرح اللہ نے ابلیس کو فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا, لہٰذا بحکم الہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا. اچھا دوسرا پوائنٹ کیا نکلتا ہے؟ دوسرا پوائنٹ یہاں پر یہ نکلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے کس نے قیاس کیا ہے؟ اپنی عقل کو کس نے استعمال کیا؟ ابلیس نے. کہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کے سامنے, اللہ تعالیٰ کی وحی کے سامنے اپنے سوچ کو, اپنے حواس خمسہ کو یوز کرتا ہے, اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کے سامنے اللہ کی وحی کچھ کہہ رہی ہو, ہماری عقل کچھ کہہ رہی ہو, تو ہمیں کس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے؟ اللہ کی وحی کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا اپنی عقل کو ایکسیپٹ کرنا ہے؟ بتائیں. اللہ کی وحی کو. اچھا اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ دیکھیے عقل, یہ بات سمجھ لیں, بڑی اہم بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے, اور اس سے پہلے مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جو ڈینومینیشن ہے کسی چیز کی, یعنی اس کی ویلیو یا اس کی پرائز, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کرنسی نوٹ کی ایک ویلیو ہے. آپ کیا ویلیو دیتے ہیں؟ 500 کو بڑا سمجھتے ہیں کہ 5000 کو بڑا سمجھتے ہیں؟ ہاں جی 5000 5000 کو کیوں بڑا سمجھتے ہیں آپ؟ کی ویلیو آپ کو معلوم ہے میتھمیٹیکلی اس میں یونٹ ڈیجٹ ہے, ٹینز ہے, ہنڈریڈز ہے اور پھر 1000 ڈیجٹ, تو 5000 بن گیا. تو آپ کہتے ہیں 5000 روپیہ 500 کی نسبت 4500 روپیہ فرق ہے, 4500 اس میں زیادہ ہے جو 500 میں کم ہے. آپ دیکھیں ایک طرف ہے میری عقل, تو آپ کو پتہ ہے عقل کس کی بنیاد پہ فیصلہ کرتی ہے؟ حواس خمسہ کی بنیاد پر, چکھ کر, سونگھ کر, دیکھ کر, سن کر, ٹچ کر کے محسوس کرتی ہے. ٹچ کرتے ہیں آپ محسوس ہوتا ہے گرم ہے یا ٹھنڈا ہے, ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کس طرح کی چیز ہے, آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے دور سے کیا چیز آ رہی ہے, آپ سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کیا میں سن رہی ہوں یا کیا سن رہا ہوں. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حواس خمسہ غلطی کر جاتی ہے یا نہیں؟ بتائیں جی. کر جاتے ہیں, بالکل غلطی کر جاتے ہیں. جس طرح آپ نے فزکس کے اندر رول پڑھا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں سراب, میریج, کہ دور سڑک کے وقت پر آپ کو پانی نظر آتا ہے, جب آپ قریب پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا, بلکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میری نظروں کا فریب تھا, فریب نظر. یہ فریب نظر آپ نے فزکس میں پڑھا ہوگا, جو اسٹوڈنٹس تائید کرتے جنہوں نے فزکس پڑھی ہوئی ہے. میریج
مینس فریب نظر، دور سراب ہے، قریب جاتا ہے تو لگتا ہے، دور سے دیکھتا ہے تو لگتا ہے پانی ہے، قریب جاتا ہے تو پانی نہیں ہوتا بلکہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. بتائیے اس فریب نظر کا آپ کو علم ہے؟ کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو؟ چلے جزاکم اللہ خیر. اب آپ بتائیں جو عقل غلطی کر سکتی ہے اس وجہ سے کہ عقل کیا کرتی ہے؟ عقل کیا کر رہی ہے؟ عقل یہ کر رہی ہے کہ جی حواس خمسہ کو یوز کر کے، حواس خمسہ اس کے ملازم ہے، تو جب حواس خمسہ غلط خبر دیں گے تو عقل کا فیصلہ غلط ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی وحی میں غلطی کی گنجائش ہے ہی نہیں، کہ ہے کوئی گنجائش اللہ کی وحی؟ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میں تم میں 40 سال پہلے رہا ہوں نبوت ملنے سے پہلے، تو میری کیوں غلطی بتا دو. اور آپ کو پتہ ہے کافر اور مشرک لوگ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک غلطی نہیں ڈھونڈ سکے نبوت سے پہلے والی زندگی میں. لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ٹھیک ہے جی، سورہ یونس میں فرمایا کہ میں تم میں پہلے رہا ہوں 40 سال. تو کسی محلے کے اندر 40 سال بندہ رہے تو آپ کوئی نہ کوئی غلطی کر ہی جاتا ہے. وہ مسئلہ مسائل، کسی سے لڑائی جھگڑا، کوئی لین دین میں فرق، کوئی امانت داری میں، کوئی اس میں 40 سال کی مدت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلطی کو پکڑ سکا ہے. تھوڑا سا ایکٹیو ہو کے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو کن کو کہے کہ یہ مسئلہ نا بڑا اہم ہے، یہ آیات بہت اہم آپ کے لیے، کیونکہ ہمارے یہاں اس وقت نا مادیت پرستی نے عقل کو بہت بڑا مقام دیا ہوا ہے، اور آدمی عقل کی بنیاد پر وہی کا انکار اور الحاد کی طرف جا رہا ہے کہ عقل مجھے دکھاؤ بھائی، دکھاؤ گا تو مان لوں گا، پیسے سے چیز کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. تو ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنی عقل پرستی کو لمٹ میں لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلطی نہیں نکال سکا. کسی کافر مشرک نے کہا ہو کہ 40 سال آپ نے یہ کیا وہ کیا، فلاں غلطی فلاں غلطی، اور آپ میں سے کسی نے اگر بخاری کی حدیث پڑھی ہے کتاب الایمان جو پہلے حدیث موجود ہے انما الاعمال بالنیات کے بعد، ابھی وہی پہلی نازل ہوئی ہے. یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کا دکھ بانٹنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، وَتُعِینُوا عَلیٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق بات پہ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ وہی آنے سے پہلے کی بات ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے اس کے سامنے قیاس کرنا بالکل باطل اور شیطانی کام ہے. اللہ تعالیٰ کی وحی آ جائے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی عورتوں کو کہ عورتیں پردہ کریں، اور عورتیں پردہ کریں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسپیشلائزیشن کر دی ہے. یہ تمام چیزیں آج کے مادی دور سے بھی ثابت ہوتی ہیں انشاءاللہ. یہ ہے، آپ جانتے ہیں، آپ تمام لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ جب بوٹل گھر میں لے کر آتے تو وہ پردے میں ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک ڈھکن لگا ہوتا ہے. آپ بتائیے وہ ڈھکن کیوں لگا ہوتا ہے؟ سیل بند ڈھکن اس بوتل کے اوپر کیوں ہوتا ہے؟ خراب نہ ہو جائے، گندی نہ ہو جائے. گندی نہ ہو جائے. پھر آپ کو پتا ہے کہ اگر بوتل میں ڈھکن نہیں ہوگا تو اس کی گیس باہر چلی جائے گی. دوسرا پوائنٹ یہ مسئلہ بنے گا کہ باہر سے انسیکٹس جو اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، جراثیم داخل ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہم پریفر کرتے ہیں سیل بند بوتل کو کہ میں تو وہ لوں. اس طرح آپ شادی بیاہ میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کرسیوں کے اوپر پردہ کیا ہوتا ہے، کرسیوں کو کپڑے لگائے ہوتے ہیں لوگوں نے بڑے ڈفرینٹ ڈیزائن، اور ایک ربن ہوتا ہے جو کرسی کے ارد گرد بندہ ہوتا ہے. یہ بھی آپ میری تائید کرتے ہیں کہ کیا ایسا وہ فنکشن دیکھا ہے جہاں آپ نے کرسیوں کے اوپر کپڑے لگے ہوتے ہیں، کرسیاں ڈھانپی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو ربن بھی لگے ہوتے ہیں. تو اب آپ بتائیں اللہ تعالیٰ اگر حکم دے دے خاتون کو تم نے پردہ کرنا ہے، اور ہم عقل استعمال کر کے کہیں نہیں جی پردہ تو نظر کا ہوتا ہے، پردہ تو فلاں چیز کا ہوتا ہے، پردہ تو یہ ہوتا ہے، پردہ وہ ہوتا ہے، تو آپ بھی اسی طرح ابلیس کے مطلب سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں جو ابا واستکبر ہے. ابا سے مراد ہے انکار کر دینا، واستکبر تکبر کرنا. مجھے ضرورت نہیں اللہ کی وحی کی، اعوذ باللہ من الشیطان، مجھے تو اللہ کی وحی کی ضرورت نہیں، اعوذ باللہ من ذالک. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے. اگر ہم دنیاوی طور پر چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مچھلی کی انوائرمنٹ اور ہے، شیر کی، لائن کی، ٹائیگر کی انوائرمنٹ اور ہے، باز کی انوائرمنٹ اور ہے، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا. اس طرح دیمک ہے جو آپ کے لکڑیوں کو کھا جاتا ہے، اس کی انوائرمنٹ اور ہے، اس کی ہیبیٹیٹ اور ہے، اس کا ماحول اور ہے. تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ نے جو مخلوقات بنائی ہوئی ہیں انسان میں، مرد اور عورت کی بھی انوائرمنٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. کئی چیزوں میں تو ٹھیک ہے کہ وہ سملر ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کو حاصل ہے مردوں کو حاصل نہیں ہے، اور مردوں کو حاصل ہے عورتوں کو حاصل نہیں. ہاں جی، ایگری کرتے ہیں آپ اس سے؟ میں اس کو اس لیے کرتا ہوں ایکسپلین کے تاکہ ہمارے شک و شبہ دور ہو جائے. جی بتائیں جی. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے 9th کلاس کے اندر
9th کلاس کے اندر نا ایک بہت اہم ایشو ہوتا ہے کہ آپ نے بایو لینا ہے یا کمپیوٹر لینا ہے. بتائیں جی ایسا ہے؟ یس سر. آپ سب کو بایو کو نہیں پڑھاتے, آپ بعض کو کمپیوٹر کی طرف لے جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ آپ کوئی بھی وجہ بیان کریں ایجوکیشن سسٹم کو تو یا آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ بھائی یہ بایو, انٹرسٹ ہوتا ہے نا سب کا اپنا اپنا. بالکل انٹرسٹ ہوتا ہے آپ کی, یعنی کہ آپ کے سسٹم نے 2 چیزیں بنائی ہوئی ہیں, انسانی سسٹم نے ایک طرف بایو بنا دیا, دوسرا کمپیوٹر بنا دیے. تو بتائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خالق اور مالک ہے, وہ 2 سسٹم بنا کے عورت سے کہے تم نے اس سسٹم کو اڈاپٹ کرنا ہے, مرد سے کہے تو وہ سسٹم کو اڈاپٹ کرنا, اس میں کوئی ناانصافی والی بات ہے؟ وہ تو خالق ہے, وہ تو کریٹر ہے, اس کے اندر تو غلطی کوئی نہیں ہے. لہٰذا ابا اور استکبار اس سے آپ نے بچنا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. کبر تکبر کس چیز سے آتا ہے؟ آدمی کہتا ہے میں تکبر والا نہیں ہوں. فرمایا جو آدمی حق کا انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے وہ متکبر ہے. فرمایا اس نے ابا اور استکبار کیا, وکان من الکافرین, کافروں میں سے ہو گیا. اس کا مطلب ہے جو آدمی کافر بننا چاہتا ہے, جو کافر بنتا ہے, تو اس کے اندر 2 چیزیں موجود ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحی سے ابا, یعنی کہ اللہ کی وحی کو نظر انداز کر دینا, اگنور کر دینا, واستکبر اور استکبار پیدا ہو جاتا. تو یہ چیزیں اس سے لازم و ملزوم ہے. تو یہ ہے جی آیت بڑی واضح طور پر. آگے اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ, پھر ہم نے کہا ہے آدم اسکن, آپ رہی, انت آپ بھی, وزوجک, اور آپ کا جوڑا. یہ جوڑا آپ کو پتا ہے میل اور فیمیل یہاں سے مراد, اور آپ کو پتا ہے جوڑوں کی بناوٹ میں فرق ہوتا ہے. آپ ذرا غور کریں, آپ نے جو دائیں پاؤں میں جوتا پہنا ہوا ہے اور جو بائیں میں پہنا ہوا ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے زوج ہیں. کیا دونوں کی بناوٹ ایک جیسی ہے یا تھوڑا سا شیپ کا, ڈیزائن کا فرق ہے, ڈائی کا فرق ہے جی؟ یس سر, ہے ڈفرینس. آپ ذرا پہنے بایاں دائیں میں, دایاں پاؤں بائیں میں, کیا پرابلم آئے گی؟ چل نہیں سکے گا بندہ, چلنے مشکل ہوگی. بالکل چلنے مشکل ہوگی. آپ کو پتا ہے جرابوں کے جوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, دستانوں کے جوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ طریقے سے بنائے جاتے ہیں. تو یہاں پر آدم اور اس کی زوج کا ذکر ہو گیا. اس کا مطلب آدم علیہ السلام کو اور صفات دی گئی ہیں, اور وہی بایو کمپیوٹر والا حساب ہے کہ اس نے بایو پڑھنا, انہوں نے کمپیوٹر پڑھنا. کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے بھائی, کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. بایو والا بایو میں جائے گا, کمپیوٹر میں جائے گا. پھر آپ کو پتا ہے ایک ہی سبجیکٹ کے اندر اسپیشلائزیشن بھی ہے. آپ ڈاکٹری لے لیں, ڈاکٹری کے اندر ایک آدمی MBBS کرنے کے بعد وہ آئی اسپیشلسٹ بن جاتا ہے, دوسرا ہارٹ اسپیشلسٹ بن جاتا ہے, تیسرا برین اسپیشلسٹ بن جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی افسانوی باتیں کر رہا ہوں یا یہ باتیں ریئل طور پہ ایگزسٹ کرتی ہیں؟ بتائیں جی. آپ ایگزسٹ کر رہی ہیں, دنیاوی طور پہ ایگزسٹ کرتی, تو ہم کتنا کیا بات ہے, ہمارا نظام دیکھیں جی, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ ڈائریکشن دے دی, ہم نے وہ ڈائریکشن دے دی. اور جب اللہ تعالیٰ کی باری ہے تو ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ جو علیم ذات ہے, جو حکیم ذات ہے, وہ بے نیاز ہے, جس نے عقل دی ہے. تو جس کو عقل دی ہے وہ تو ایسے سسٹم بنا رہا ہے کہ آدمی پریشان ہو جائے. تو جس نے عقل دی ہوئی ہے وہ کیسے سسٹم بنا سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا, تو اور تیری بیوی وہ جنت میں رہے. وَكُلَا, اور کھاؤ تم دونوں, منہا, ان میں سے, اس میں سے, راغداً حیث شئتما, جہاں سے چاہو کھاؤ پیو, مگر ولا تقربا, نہ تم قریب جانا, حاضی شجرہ, اس درخت کے پاس, فتکونا من الظالمین, تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب انشاءاللہ نماز کے بعد اسی آیت سے انشاءاللہ آغاز کریں گے, کلاس کا وقت ختم ہونے والا ہے. یہاں تک یہ آیت نمبر 35 آپ کی مکمل ہوگی, تو جو 3-4 آیتیں وہ انشاءاللہ نماز کے بعد شروع کی جائیں گی. بتائیں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہوگا؟ ہاں جی وعلیکم. اچھا یہ اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس صرف 10-15 منٹ ہیں. تو آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی زوج, یعنی ان کے جوڑے کو, جوڑا ان کا اللہ نے بنایا, تو فرمایا کہ تم دونوں جنت میں. یہ آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ اللہ نے ان کو جنت میں جگہ عطا کی, اور فرمایا وَكُلَا مِنْهَا, کھاؤ اس میں سے جو تمہارا دل کرتا ہے. اور پھر امتحان کے طور پر یہ کہا گیا کہ اس درخت کے پیچھے قریب نہ جانا, فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, تم ظالموں میں سے ہو. تو اس سے یہ مراد واضح ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات واضح کر لیں کہ ڈارون کا نظریہ پیش کیا جاتا ہے, تھیوری آف ایوولوشن, نظریہ ارتقاء. اگر نظریہ ارتقاء جو بالکل باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا. آپ اس کو آپ قرآن کی دیکھ سکتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, اور اس کے بعد یہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت کتاب بنائی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں جو جگہ عطا کی ہے وہ وہی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پیدا کی جا چکی ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا.
میرا خیال ہے اسٹوڈنٹ شاید اس کو نا لائٹ لیتے ہیں. یہ پھر کسی کا مائک کھلا ہوا ہے, کاشف سعید صاحب. تو یہ بھی امتحان ہے کہ اس درخت کے قریب ہے. ہمارے پاس آگے آپ آیات پڑھیں گے جو بنی اسرائیل کی سوال کیے کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کون سا درخت ہے. اب قرآن مجید نے اگر بیان نہیں کیا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان نہیں کیا, تو بتائیے اب میں کس طرح بیان کر سکتا ہوں؟ کیونکہ ہر چیز کا ایک ریسورس ہے. بتائیے جنت اس کے درخت کا ریسورس, کہ ایک آدمی کہے یہ درخت فلاں درخت تھا, قدم کا تھا, کا تھا, تو اس کا ریسورس کیا ہوگا کہ اللہ نے بیان نہیں کیا, اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا, ریسورس بتانا ہوگا. کورس نہیں ہوگا پھر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ درخت ہے جو بھی مرضی ہو, ہمیں تو اس چیز میں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ اس جنت میں کس طرح جا سکتے ہیں. اصل سوال تو یہ ہے. اصل سوال یہ بنتا ہے کہ جس جنت سے ہمیں نکالا گیا اس جنت میں دوبارہ داخلے کی سبیل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے فاض اللہ الشیطان, تو اللہ نے فاض اللہ ان دونوں کو شیطان نے بہکایا, انہا اس سے. اس میں اب دونوں اس طرح روایات آتی ہیں اسرائیلیات میں, اور عورتوں کو ڈاؤن کرنے کے لیے یا ڈیگریڈ کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ حوا کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہے اور عورت نے اور آدمی کو نکلوایا جنت سے. یہ باتیں بالکل باطل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے دونوں کو ذکر کیا, فاض اللہ الشیطان, ان دونوں کو جو ہے نا شیطان نے وہاں سے نکلوا دیا. ٹھیک ہے. تو اب شیطان وہی ہے, ابلیس اس کا نام ہے. یہ جنوں کے جنس میں ہے, آگ سے پیدا کیا گیا تھا. اور یہ ابلیس جو ہے, کیونکہ جنوں کی ایک قدر مشترک نا فرشتوں سے ملتی ہے کہ وہ بھی اپنی شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں جس طرح فرشتے شکل تبدیل کر سکتے ہیں. فرشتوں کے شکل تبدیل کرنے کا آپ کو پتہ ہے قرآن میں موجود ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ خوشخبری لے کر آئے اور لوط علیہ السلام کے عذاب لے کر آئے, تو وہ ایسی حالت میں آئے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو نہیں پہچان پائے. یہ آپ کو معلوم ہوگا. اس لیے یہ دونوں چیزیں ہیں. تو اب شیطان جو ہے یہ جن بھی ہوتے ہیں انسان بھی ہوتے ہیں. یہ آپ کو چلو تفصیل سے بعد میں آگاہ کیا جائے گا انشاءاللہ. پورا ایک 10-15 منٹ لیں گے شیطان کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا. شیاطین اور شیاطین کے حوالے سے, جادو اور جادو کے حوالے سے, اور کئی چیزیں یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ بنی ہوئی ہے. اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں آگاہ ہو جائیں. تو فرمایا وہ ان دونوں کو انہوں نے بہکایا, آخرجہما, دونوں کو نکال دیا. اب قرآن مجید اس بات کا گواہ ہے کہ ان دونوں کو ان کا ارادہ گناہ کا نہیں تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح ان کو ایک پیشکش کی گئی, اور وہ پیشکش جو ہے نا وہ بالکل واضح تھی اور بہت اچھی تھی. ایک یہ تھا کہ یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے, ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین, یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی, کوئی مسئلہ مسائل تمہیں نہیں ہوگا. اب صاف ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں شریعت سے ٹکرانے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے. رشتے بن جانا یہی بڑی بات ہے, اور ہمیشہ کی زندگی مل جانا. تو اس لیے اللہ نے قرآن میں جیت میں نا آدم علیہ السلام کے بارے میں واضح فرما دیا ہے کہ فلم نجد لہ عزما, کہ ہم نے وہ عزم نہیں پایا. عزم سے مراد ہے جان بوجھ کے نہیں ہوا یہ گناہ, ہو گئی غلطی لیکن جان بوجھ کے نہیں ہوئی. اور جان بوجھ کے نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا ہے کہ وہ فتح علیہ, اللہ نے ان کی یہ غلطی جو معاف فرما دی. تو شیطان نے دونوں کو بہکایا ہے. ٹھیک ہے جی. فاخرجہما مما کان فی, ان کو نکلوا دیے جس میں تھے. وقلنا اہبطوا, ابت یہبط کا مطلب ہوتا ہے نیچے آ جانا. فرمایا اب تم نیچے اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو, تم میں سے بعض کے دشمن ہو گے. یعنی کہ اب تمہاری لڑائی شروع ہو چکی ہے, شیطان کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوگی. اور پھر شیطان جو ہے وہ انسانوں کی جو جماعت ہے اس کے اندر بعض اپنے ہماری بنا لے گا جو شیطان کہلائیں گے, اور بعض ایسے ہوں گے جو صرف اللہ تعالیٰ کے دوست رہیں گے, وہ اللہ کہلائیں گے. ایک اولیاء اللہ ہے اور ایک اولیاء شیطان. ٹھیک ہے جی. تو اولیاء اللہ اور اولیاء شیطان میں آپ نے اپنا, جس طرح ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کا تصور ہے, اور آج کل آپ کو پتہ ہے میں نام نہیں لیتا لیکن 2-3 پارٹیز بہت امپورٹنٹ, بڑی اہم اور بڑی مشہور ہے, اور ہر آدمی سے پوچھا جاتا ہے تم کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہو. تو دینی لحاظ سے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اولیاء اللہ سے ہمارا تعلق ہے یا اولیاء الشیطان سے ہمارا تعلق ہے, کیونکہ یہ لڑائی اب واضح ہے, یہ قیامت تک رہے گی. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تابا ابد, چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. ایک طرف ابو لہب کی جماعت ہے اور ایک طرف محمد رسول اللہ کی جماعت ہے. اب یہ لڑائی چل رہی ہے شیاطین, اور یہ نا بڑی سمپل اگزامپل دی جاتی ہے. آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ بتا سکتا ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے کیا چیز ضروری ہے جس کی وجہ سے جنت میں داخلہ ملے گا؟ دل میں ایمان کا ہونا.
بالکل ایک حدیث ہے اس کے ایگزیکٹ ورڈز نہیں یاد کے ذرا برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہو اس کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جی آج ایمان کا ہونا یہ اصل کی جو ہے وہ ایمان ہے. اب آپ نا اس کو ذرا آج کل کے حوالے سے ہم اس کو نا تطبیق دیتے ہیں اور اس کو کمپیریٹیو لحاظ سے دیکھتے ہیں. دیکھیں ایک آدمی نا خالی جیب نکلتا ہے بینک سے, خالی ہے اس کی جیب, اور وہ خالی نکلتا ہے باہر, تو جو چور چکے ہوتے ہیں نا ان کو پتہ چلتا ہے وہ خالی جیب ہے تو اس کا پیچھا نہیں کرتا. مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ اس کا پیچھا کیوں کیا جاتا ہے جس کے پاس 20-25 لاکھ روپیہ ہے اور پوری مخبری ہوتی ہے کہ یہ نکل کے آپ نکل آیا ہے, آپ یہ بینک سے لے کر گھر جا رہا ہے, تو اس کو فلاں جگہ ٹیپ کر لو, فلاں جگہ اس کو انٹرپٹ کرو اور اس سے وہ چیز لے لو. اب سوال بنتا ہے کہ خالی جیب والے کو کچھ نہیں کہا گیا, 20-25 لاکھ لے جانے والے کو ہی کیوں ڈاکوؤں نے, چوروں نے گن پوائنٹ پر یا مال بنا کے اس کا پیسہ چھینا ہے؟ کیا وجہ ہے جی اس کی؟ کیونکہ چوروں کو پتا تھا کہ ہمیں اسی سے کچھ ملے گا جس کے پاس پیسے ہیں, جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ لے گا کیا. بالکل بالکل. اس کا مطلب شیطان زیادہ دشمن بنا کن کا بنتا ہے جن کے پاس ایمان موجود ہے, کیونکہ وہ ایمان, جب کوئی آدمی ایمان کی طرف آتا ہے, قرآن کی طرف آتا ہے, تو شیاطین اس کا رخ کرتے ہیں کہ اس کے پاس وہ چیز موجود ہے. تو شیاطین کے تسلط سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام دعاؤں کا, ان اورات کا, ان اذکار کے اہتمام کریں جو نبی علیہ السلام سے وہ شام کیا کرتے تھے. اور اکثر اوقات آپ کو خاص طور پر یہ کہنا چاہیے کہ اب معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اگر اللہ تعالیٰ نہ اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو, اس کا فضل نہ ہو, تو ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے اور نیکی کر نہیں سکتے. جس کو اس میں بیان کیا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہ آپ کی نا جنگ جاری ہے. فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ, تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے, وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ, اور زمین میں ٹھکانہ بھی ہے, اور متاع تمہارے لیے فائدے کی جگہ إِلَىٰ حِین, مگر ایک مدت تک. مدت ختم ہو جائے گی تو یہ چیز ایکسپائر ہوگی. اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ مدت آ گئی, ایکسپائر ہوگی چیز. آپ کو ایکسپائری کا معلوم ہے, اور آپ مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ ایکسپائری کیا ہوتی ہے, اور ایکسپائری دوائیوں پر لکھی ہوتی ہے, چیزوں پر لکھی ہوتی ہے. جی سر اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ اس دن کے بعد یا اس ڈیٹ کے بعد اگر اس کو اس کا اگر استعمال کریں گے تو اس کا الٹ فائدہ ہوگا, نقصان بھی ہے اس کا الٹا فائدہ ہوگا. جی ایگزیکٹلی جزاک اللہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ زمین کے اندر جو چیز ہے یہ بھی ایکسپائر ہو جانے والی, اور جب ایکسپائر ہوں گی تو آپ کو پتہ ہے چیز کی خصوصیت بدل جاتی ہے. وہی جو کھانا آپ کے لیے فائدے مند تھا وہی آپ کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. جو کھانا آپ نے فریج میں رکھا ہو تو وہی آپ پھینک کے دور ہو جاتے ہیں. جو چیز آپ نے پرسوں شوق سے کھائی تھی وہی آپ باہر پھینک دیتے ہیں. تو اچھا یہاں میں نا ذرا 1 منٹ رکتا ہوں. مجھے آپ یہ بتا, انیسا عالم اسٹوڈنٹس بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا وجہ, کیوں وائلیٹ کرتے ہیں آپ کلاس روم کے رولز کو؟ انیسا عالم, آپ کا پھر مائکرو فون کھلا ہوا ہے, بتا دو. یہ بہرحال کوئی اچھی عادت نہیں ہے, اسٹوڈنٹس کا خیال نہیں کرتے. تو زمین میں ٹھکانہ ہے اور زمین میں فائدہ ہے. اب جب زمین ایکسپائر ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, یوم تبدل الارض غیر الارض, زمین وہ نہیں رہے گی جو اب ہے. جس طرح میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی فزیکل, کھانا وہ نہیں رہا, اب اس میں سے بدبو آ رہی ہے, اب اس میں سے اسمیل آ رہی ہے, اب اس میں سے آپ کو ایسی اسمیل محسوس ہو رہی ہے کہ آپ اس کو پھینکنے پر مجبور ہو گئے. کیا وجہ ہے؟ کھانا نہیں بنایا تھا آپ نے, شوق سے گوشت نہیں لے کر آئے تھے, آپ نے اچھے مسالے نہیں ڈالے تھے, وجہ کیا بنی ہے؟ ایکسپائر ہو چکی ہے. تو جو ایکسپائر چیز ہو جائے تو اس کی خصوصیات تبدیل ہو جاتی ہے. ڈو یو ایگری جی کہ اس کی خصوصیات تبدیل ہو جاتی ہے, اس کی پراپرٹیز تبدیل ہو جاتی ہیں. اسی طرح جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, قیامت قائم ہو جائے گی, تو وہ تمام چیزیں جن سے ہمارا آج کل انحصار ہے, جن پر ہمارا آج انحصار ہے, ہم آج کل کس پہ انحصار کر رہے ہیں؟ تو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ, تو زمین کے اندر ٹھکانہ ہے اور فائدہ ہے ایک مدت تک. تو جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کی تفصیل سورہ اعراف کے اندر موجود ہے, اور نیچے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ حکم الہی کے مقابلے میں قیاس, اور قیاس اپنی عقل کے مطابق کس نے کیا؟ سب سے پہلے شیطان نے کیا. یہ حکم الہی کے سامنے قیاس اس معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے جو شیطان کو ماننے والا. اور آپ اس کی لیٹسٹ ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں. آپ کے ملک میں سودی نظام کے خاتمے کے لیے کورٹ کا فیصلہ اور کورٹ کے فیصلے کے آ جانے کے بعد بعض بینکوں کا اس کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کرنا, یہ بھی وہی قیاس اور نص ہے. قیاس کے اور جو نص کے مقابلے میں اپنی عقل استعمال کرنے والی شیطانی کارروائیاں ہیں جو سب سے پہلے شیطان نے شروع کی. آگے فرمایا فتلقى آدم علیہ السلام نے سیکھی من ربی, اپنے رب سے کلمات, کچھ باتیں.
آپ کو پہلے پتا اللہ نے پہلے آپ کو نام سکھائے. اب یہاں پر یہ مسئلہ پیدا ہوا, اللہ تعالیٰ کی راہ میں جوش میں اللہ کو آدم علیہ السلام نے اللہ کو کلمات خود سکھائے اور فتح علیہ, اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو انہ وہ تواب الرحیم, اللہ کی دو صفتیں ہیں کہ بے شک وہ بہت توبہ کرنے والا, رحم کرنے والا. اور آدم علیہ السلام کی یہ کلمات کے بارے میں ہمارے ہاں بڑی بڑی روایات بنائی گئی ہے, خود ساختہ. اور دیکھا جائے تو قرآن مجید کے اندر ہی اس کا جواب نہیں دیتا ہے, بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں ایک موضوع روایت کے لیے اللہ نے آسمان پہ نبی علیہ السلام کا نام لکھوا رکھا تھا, تو آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی, کئی سال تک یہ پھرتے رہے, اچانک ایک نظر آسمان کی طرف کی, وہاں دیکھا کہ یہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ رسول اللہ. تو آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ محمد رسول اللہ بہت بڑے آدمی ہیں, ان کے وسیلے سے ان کے واسطے سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے. یہ روایت بالکل موضوع باطل ہے. اس طرح علامہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب موضوع روایات میں نقل کیا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب قرآن مجید میں تصراحاتی موجود ہے سورہ اعراف کے اندر, سورہ اعراف کے اندر یہاں پر کلمات کا ذکر ہے, اور آپ کو معلوم ہے تفسیر قرآن میں سب سے بہترین تفسیر ہوتی ہے تفسیر قرآن بالقرآن. ہم قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے قول, جہاں اللہ نے ایک قول کو مختصراً بیان کیا ہے, اس قول کی ایکسپلینیشن اللہ خود کسی مقام پر کرتے ہیں, تو وہ بہترین تفسیر کہلاتی ہے. اللہ نے اس کی نا یہاں پر اللہ فرماتا ہے کلمات سیکھے, سورہ اعراف میں بتا دیا وہ کلمات کیا ہے, مشہور کلمات ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی, انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہ توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو اپنے گناہ کے مقابلے میں اتنی مرضی اس کو ندامت شرمندگی ہونی چاہیے, لیکن اس کے باوجود امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اس کے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑا ہے. اور رحمتی واسعۃ کل شیء, اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز میں لیے ہوئے, اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو آج یہ 37 آیات تک ہم پڑھ چکے ہیں, اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ کسی اسٹوڈنٹ کا سوال ہو جو پوچھ سکتے جی جی سر, میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا نا ابھی. ہیں. جی ہاں, کہ مطلب یہ جو کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو بنانے کے لیے مختلف جگہوں سے مٹی لی گئی, تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا ہے, اور یہ مٹی والی روایت اسرائیلیات میں اس کا مجھے علم نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید تک ہم رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی لی, ان تین, وہ دوسرے مقام پہ اس تین کی وضاحت کر دی ہے, تین لازم, تو ایسے ہے تین لازم, چپکنے والی مٹی. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے بنایا, وہ اللہ تعالیٰ جہاں سے مرضی لے وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا خلقت یدی, اس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اور سورہ سجدہ کے اندر موجودہ مٹی مسلم علاقوں سے لی گئی ہے, تو یہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. بہرحال یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا, اور اس کے بعد ونفخت فیہ, پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح کھول دی. جی اور کچھ ہے؟ جی سر, ایک یہ جو بات ہے کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر بھیجا گیا تھا, بعد میں جو ہے وہ ان کی بیوی کو بنایا گیا ان کی تنہائی دیکھتے ہوئے, تو یہ بات ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی جو آیا تھا ہم نے پڑھی ہے ان میں تو یہ کہ دونوں کو کٹھے اللہ نے کہا کہ جاؤ دونوں جا کے جنت میں رہو. ہاں دیکھو, یہ بات واضح ہے کہ ان کو بعد میں بنایا گیا. اب سکون والی بات نا, اگر آپ اس کو قرآن مجید سے ڈھونڈیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے نا اس کی تائید ضرور ہو جاتی ہے, کیونکہ سورہ جو ہے نا سورہ روم کے اندر اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے یہ جو مرد و زن کا نظام بنایا, اس کی وجہ یہ ہے کہ تسکنوا الیہا, تاکہ تم سکون حاصل کرو اس کی طرف, ایک دوسرے کا سکون ہے. اس سے اس پہ روشنی پڑ جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی بیوی یا بیوی کے لیے آ رہی ہے ایک سکون کی وجوہات ضرور ہے, یہ تو قرآن سے ثابت ہو جاتا ہے. خاص جو ہے اس کا تو مجھے علم نہیں, لیکن یہ اجمالاً پتہ چل جاتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ لتسکنوا الیہا کے تحت سکون کے اندر آتا ہے کہ سکون آدمی محسوس کرے. ہاں, جہاں تک پہلا سوال ہے وہ تو سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, ایک نفس سے پیدا کیا, وہ خالق منہا زوجہا, اس کا مطلب آدم علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے اور حوا بعد میں پیدا کی گئی ہے. اب دوسرے مقام جو سورہ روم کے اندر, کیونکہ مرد و زن کی جو ایک اللہ نے عام جو ایک لاجک بیان کی ہے وہ یہ لتسکنوا الیہا, اس کے تحت ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو دوسرے سکون کے لیے پیدا کیا ہو. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ اگلی نیکسٹ کلاس کا ٹائم ہو جاتا ہے, لہٰذا اب میں ذرا اس حوالے سے کہ
اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اور آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ جب کلاس ہو آپ کلاس لینے سے پہلے اپنے ایٹماسفیئر کو کلاس والا بنائیں تاکہ ہم اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں. جزاکم اللہ خیر.